بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دا لیگل گائیڈ لائنس اینڈ ریکوائرمنٹس فار ہیلتھ کیئر. ہم پروفیشنلزم پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچر میں, ٹھیک ہے. پروفیشنلزم سے پھر ہم نے اس کے آگے پڑھا کہ ہیلتھ کیئر میں کیا پروفیشنلزم ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کی لائف میں کیا پروفیشنلزم ہونا چاہیے, کس طرح سے ہونا چاہیے, وہ پرنسپلس دیکھے. اس کے بعد فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے ساتھ ڈاکٹرز کا کیا ریلیشن ہوتا ہے وہ دیکھا. ہم نے پڑھا کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, ڈاکٹرز کو کس طرح فالو کرنی چاہیے, یہ ڈاکٹرز کی لائف میں کیا ڈائلیماز ہوتے ہیں. دین اس کے بعد یوتھنیسیا پڑھا ہم نے, ٹھیک ہے. یوتھنیسیا کیا ہوتا ہے, ایک کانشیس گول ہوتا ہے آف اینڈنگ اے لائف ٹو ریلیو ڈیفیکلٹی آف سفرنگ. کسی بھی پیشنٹ کی جو مشکلات ہیں اگر وہ ایک علاج سے چل رہی ہیں تو اس کی جان بوجھ کے زندگی کو ختم کر دینے کا نام یوتھنیسیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو مزید تکلیف نہ پہنچے جو علاج کے تھرو پہنچ رہی ہوتی ہے. جیسے کہ کینسرس پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کیمو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزرتے ہیں اپنے علاج کے دوران. تو اس میں اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ جب پیشنٹ کا بچنا بالکل 0% ہو جائے تو پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کے آکسیجن کا ماسک جو ہے وہ اتار دیں گے, جس کو سپلائی دی جا رہی ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ مزید مشکلات کا سامنا نہ کریں. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دا لیگل گائیڈ لائنس اینڈ ریکوائرمنٹس فار ہیلتھ کیئر. ایسی کون سی گائیڈ لائنس ہیں, ایسی کون سی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہیلتھ کیئر میں ضروری ہیں. لیگل گائیڈ لائنز مین جو لا بھی کہتا ہے, پرنسپلز اصولوں پہ چلنا ہے, ہیومن ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں. اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ایک ہیلتھ کیئر سسٹم میں رہتے ہوئے, ہر ایک جگہ پہ جہاں انسان رہتا ہے اس کی ریگولیشنز ہوتی ہیں, اس کے اکارڈنگ چلنا ہوتا ہے, اصول ہوتے ہیں کچھ. تو ہاسپٹل میں رہنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں, ڈاکٹرز چاہے رہ رہے ہیں, چاہے پیشنٹس رہ رہے ہیں, چاہے اسٹاف ہے. ہیلتھ کیئر از دا ڈائگنوسس, ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشن آف ڈیزیزز, illness, injury and other physical and mental impairments in human. ہیلتھ کیئر کیا ہے؟ ہیلتھ صحت کی جو علاج ہے اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو آتی ہے ڈائگنوسس, مینز تشخیص. پھر آتا ہے ٹریٹمنٹ, علاج کو بولتے ہیں ٹریٹمنٹ. تشخیص آ گئی پہلے, پھر علاج اینڈ پریونشن آف ڈیزیزز, اور پھر بیماری ہو, النس بہت سویئر قسم کی کوئی بیماری ہو جانا جو بہت پرانی ہو جائے, انجری کوئی زخم ہو گیا آپ کو, ٹھیک ہے, اینڈ ادر فزیکل اینڈ مینٹل امپیئرمنٹس. اور دوسری جو جسمانی یا دماغی طور پہ انسان میں امپیئرمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, خرابیاں آ رہی ہوتی ہیں, ان کو علاج کرنے کو ہیلتھ کیئر بولتے ہیں. انسان میں جو مینٹل اور فزیکل بیماریاں ہوں, کوئی اس کو وقتی طور پہ زخم آ گیا ہے, ان سب کی ڈائگنوسس مطلب تشخیص, پھر اس کے ٹریٹمنٹ یا پھر بیماری سے بچنا, ان ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں, ہیلتھ کیئر, ٹھیک ہے. ہیلتھ کیئر از ڈیلیورڈ بائی پریکٹیشنرز ان میڈیسن. اب ہیلتھ کیئر کہاں کہاں دی جاتی ہے؟ ڈیلیورڈ بائی مطلب کون کون اس کو دیتا ہے پیشنٹس کو؟ وہ ہوتے ہیں جی پریکٹیشنرز, جو اس کو پریکٹس کرتے ہیں, مطلب جو پروفیشنلزم میں ہوتے ہیں, جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ہیلتھ کیئر دیتے ہیں, پرووائڈرز ہیں, وہ میڈیسن میں ہوتے ہیں, وہ ڈینٹسٹری میں بھی ہوتے ہیں. میڈیسن مین یہ آپ کا MBBS, ڈینٹسٹری مینز یہ دانتوں والے جو ہوتے ہیں ڈاکٹر, BDS, نرسنگ سٹاف بھی آپ کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتا ہے. فارمیسی پہ آپ چلے جاؤ, آپ کو میڈیسنز ملتی ہیں, وہ بھی آپ کی فارمیسی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, وہ بھی آپ کو میڈیسن پرووائڈ کرتا ہے, ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتا ہے. الائڈ ہیلتھ جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, DPT والے ہو گئے, اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو لیبارٹری ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, یہ ساری آپ کے ہاسپٹل مینجمنٹ میں آپ کو ایون مطلب آپ کا کام کر رہے ہیں نا, کوئی
لیبارٹری میں کام کر رہا ہے تو وہ آپ کے ٹیسٹ دیے ہوئے ہوں گے، ان پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی فزیو تھراپی کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں، کوئی فارمیسی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ ہیں، اینڈ ادر کیئر پرووائڈرس. یہ بیسیکلی جن کا میڈیسن سے تعلق ہے وہ کیئر پرووائڈرس کہلاتے ہیں، تو وہ ہیلتھ کیئر ہی دے رہے ہوتے ہیں ہیومن کو. It refers to the work done in providing primary, secondary, tertiary care as well as in public health. اب یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری کیئر اور پبلک ہیلتھ. پبلک میں بھی آپ اگر وہ جیسے فارمیسیز بنی ہوئی ہیں، کسی کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ خود سے جا کے آپ میڈیسن لے سکتے ہو، تو یہ پبلک ہیلتھ. چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں ہسپتال بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے ہسپتال ہوتے ہیں، پرائمری ہوتے ہیں، سیکنڈری ہوتے ہیں، ٹرشری ہوتے ہیں. ٹرشری ہاسپٹل میں سروسز ہسپتال لاہور ہے، اور بھی بہت سارے ہسپتال ہیں. وہ ہر طرح کی سروسز ہر طرح کے لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، اور بہت بڑے لیول پہ ہسپتال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مینلی ہیلتھ کیئر کیا ہے؟ ہیلتھ کیئر جو ہے نا، اس میں ڈائگنوسس ہے، تشخیص ہے، ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. النس، ڈیزیز، انجری یا دوسری فزیکل اور مینٹل امپیئرمنٹس آتی ہیں ہیومن میں، ان سارے پروسیسز کو ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. ہیلتھ کیئر ڈیلیور کون کرتا ہے؟ میڈیسن میں پریکٹیشنر ہوں، چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ فارماسسٹ ہوں، الائڈ ہیلتھ والے لوگ ہوں، یا دوسرے کیئر پرووائڈرس کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. It refers to the work done in providing primary, secondary and tertiary care. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری کیئر کون سی ہوتی ہیں. پرائمری میں جو ہے نا وہ آؤٹ پیشنٹ سیٹنگز ہوتی ہیں، لیکن لو لیول کیئر ہوتی ہے. اس میں بھی کوئی کنسلٹیشن اسپیشلائزڈ قسم کی نہیں ہوتی، اسپیشلسٹ نہیں بیٹھتے وہاں پہ، ٹھیک ہے. صرف عام جنرل فزیشینز بیٹھیں گے تاکہ چھوٹی سی کمیونٹی میں ہسپتال ہوگا، وہاں پہ لوگ جا کے اپنا علاج کرا سکے، کوئی بہت زیادہ سیویئر النس نہیں ہوگی ان کی. سیکنڈری کیئر ہوتی ہے. سیکنڈری کیئر جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، اور جن پیشنٹس کو سیویئر قسم کی بیماری ہوتی ہیں نا، ان کا علاج کرنے کے لیے یہ بنائے جاتے ہیں. یہاں اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں. ٹرشری اس سے پھر زیادہ مطلب اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں. یہاں ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. سویئر برنز جو جلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے سینٹر ہوتے ہیں، اور برننگ سینٹر الگ ہوتے ہیں. نیورو سرجری، دماغ کی سرجری الگ ہوتی ہے. کارڈیک سرجری، دل کی سرجریز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ٹرشری ہاسپٹل کے جہاں پہ اور زیادہ پھر سرجری کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، سرجیکل انٹرونشنز آ جاتی ہیں. سو دیز آر دا لیگل گائیڈ لائنس فار ہیومن ہیلتھ. یہ اس میں ہیلتھ کیئر پڑھ لیا. اب ہم آگے اس میں پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان آل کیسز اکارڈنگ ٹو WHO. WHO کیا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. یہ ورلڈ لیول پہ پوری دنیا کا ایک ادارہ ہے جو صحت سے ریلیٹڈ ساری گائیڈ لائنز دیتا ہے. جیسے اب کرونا میں بھی جو گائیڈ لائنز ہیں آپ لوگ ٹی وی میں بھی دیکھتے ہوں گے، وہ بھی WHO کے تھرو آ رہی ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. ماسک پہنیں، سینیٹائزر یوز کریں، اس طرح سے لیگل گائیڈ لائنز جو ہیں وہ WHO دے رہا ہے، تاکہ ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے. جیسے گھر میں ہوتے ہیں ابو ہوتے ہیں یا امی ہوتی ہے، جو بھی ہیڈ ہوتا ہے آپ کے گھر کا، تو وہی گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ بچوں نے اس طرح سے چلنا ہے. پورا گھر بجٹ بھی اس طرح چلے گا اور آپ بچے بھی اس طرح سے تربیت ہوگی. تو ایسے ہی پھر اس سے بڑے لیول پہ حکومت آ جاتی ہے. ایک ملک کو کس نے چلانا ہے؟ حکومت نے چلانا ہے. ڈفرینٹ ادارے ہوتے ہیں. اس طرح دنیا کی اس پہ WHO صحت سے ریلیٹڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. تو اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اے ویل فنکشننگ ہیلتھ کیئر سسٹم کیا ریکوائر کرتا ہے؟ اے فائنینشنگ میکنزم. اس میں فائنینشنگ میکنزم ہو، مطلب بجٹ اچھے سے چل رہا ہو، ہر جگہ پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہو. یہ نہ ہو کوئی جو فائنینس وہ ڈائریکٹر ہے ہاسپٹل کا وہی کھا رہے صرف. ویل ٹرینڈ ہو، سب اسٹاف ویل ٹرینڈ ہو، ٹریننگ ہو ان کی. اینڈ ایڈیکویٹلی پیڈ ورک فورس، اور جو جتنی بھی ورک فورس ہے وہ بہت اچھے
خاصی مطلب پے ان کو دی جاتی ہے تاکہ وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو. ریلائبل انفارمیشن آن وچ ٹو بیس ڈیسیجنس, اور ان کے پاس ریلائبل انفارمیشن ہو. ایک ریلائبل مین قابل اعتبار انفارمیشن ہو, معلومات ہو سب کے پاس. اگر کوئی کسی نے ڈیسیجن لینا ہے, چاہے وہ فائنینشنگ ہے, چاہے وہ وارڈ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ ایم ایس ہے, کسی نے بھی اگر ڈیسیجن لینا ہے تو وہ کسی اتھینٹک انفارمیشن کی بیس پہ لے. یہ WHO بتاتا ہے. اور پھر پالیسیز اور ویل مینٹین فیسلٹیز ہوں, اچھی فیسلٹیز سہولیات میسر ہوں, اچھی پالیسیز ہوں ہاسپٹل میں. اینڈ لاجسٹکس, ٹھیک, ٹو ڈیلیور کوالٹی میڈیسنز اینڈ ٹیکنالوجیز, تاکہ آپ اچھی کوالٹی والی میڈیسنز اور ٹیکنالوجیز دے سکیں پیشنٹس کو. یہ ہوگی انڈیا کا گائیڈ لائنس. نیکسٹ آتے ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈر ریکوزٹس. اب ریکوزٹس کیا ہوتے ہیں؟ ریکوزٹس ہوتے ہیں مطلوبہ جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. تو ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اٹ ریفرس ٹو دا ریگولیشنس. یہ کیا بتاتا ہے جی؟ used by the countries to control the quality of individual healthcare workers practicing in their related field and to control the size of the health labor market. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ ایسے اصولوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کنٹریز, بہت سارے ممالک اس کو یوز کرتے ہیں. کس لیے؟ جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پورا سٹاف ہے, ان کی اپنی جو انڈیویجول ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر ہو جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں. اینڈ ٹو کنٹرول دا سائز آف ہیلتھ لیبر مارکیٹ. اور ہیلتھ جو لیبر ہے, ہیلتھ میں کام کر رہی ہے نا, جو مزدور ہیں, ان کے لیے ان کا سائز کم ہو, اتنا بھی زیادہ نہ ہو, بھرمار ہو, پیشنٹ جو ہیں وہ ہو ہی نہ, اور ہیلتھ لیبر ہو, آپ کو فائنینشنگ میں بھی مسئلہ ہو, ان کو پے کرنے میں بھی مسئلہ ہو. ایک ہاسپٹل میں جتنی ضرورت ہے اس کے اکارڈنگ ہیلتھ لیبر ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. دے انکلوڈ سرٹیفکیشن اینڈ پروف آف منیمم ٹریننگ فار ریگولیٹڈ ہیلتھ پروفیشن. اب ان کی ایلیجیبلٹی کیا ہونی چاہیے؟ ان کی کوالیفیکیشن اتنی ہونی چاہیے کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہو کہ وہ اپنی جس فیلڈ میں ہیں وہ سرٹیفائڈ ہے, اور ان کا اتنا منیمم ایکسپیرینس ضرور ہو کہ انہوں نے ایک ٹریننگ دی ہوئی ہے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. In healthcare system, healthcare providers who offers medical, nursing or other type of healthcare services is required to meet specific requisites put into effects by law governing healthcare practice. اب کہتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں, چاہے وہ نرسنگ والے ہیں, چاہے وہ MBBS والے ہیں, یا دوسرے ہیلتھ کیئر سروسز والے ہیں, وہ ریکوائرڈ کیا ان سے ہوتا ہے, ان سے مطلوب کیا چاہیے, ان سے ضرورت کیا ہے کہ جو لاز بنائے گئے ہیں نا, جو گورننگ ہیلتھ کیئر پریکٹس ہے, جو ہیلتھ منسٹرز ہیں, انہوں نے اگر لا بنا دیے ہیں آپ کے پارلیمنٹ نے, یا آپ کی ہاسپٹلس کے لیے گائیڈ لائنس دی ہیں, ان کے اکارڈنگ چلے. ٹھیک ہے. The number of professions subjected to regulations, the requisites for an individual to perform. یہ بھی وہی بات میں نے ریپیٹ کی ہوئی ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ The number of professions subjected to regulations, the requisites for an individual to receive professional certification, scope of practice that is permitted for the individual to perform. اب جتنے نمبر آف پروفیشن ہے جو ریگولیشنس کو سبجیکٹڈ ہے, ریگولیشنس کے اکارڈنگ کام کریں. ریکوزٹس فار این انڈیویجول ٹو ریسیو پروفیشنل سرٹیفکیشن, جو اس سے مطلوب چیزیں ہیں وہ پروفیشنل سرٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے ان کو پورا کریں. اسکوپ آف پریکٹس ہو, دیٹ از پرمیٹڈ فار دا انڈیویجول ٹو پرفارم. پھر اس نے پریکٹس کو بھی جو ہے وہ کیا ہو, اپنی ہاؤس جاب کو کمپلیٹ کیا ہو, یا ٹریننگ دی ہو, انٹرنشپ کی ہو, پھر اس پہ ہے کہ وہ اپنا کام جاری کر سکتے ہیں ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نہیں. دا پروسیس فار پروفیشنل سرٹیفکیشن ویری اکراس پروفیشنز اینڈ کنٹریز. پھر یہ پروسیس جو ہے نا ہر کنٹری میں اور پروفیشن میں ویری کرتا ہے. اب جس سرٹیفکیشن کیا کہلاتی ہے؟ سرٹیفکیشن ٹو پریکٹس اے پروفیشن یوزلی ڈز ناٹ نیڈ ٹو بی رینیوڈ, while a license usually needs to be periodically renewed based on certain criteria such as passing a renewal examination or simply paying fee. ٹھیک ہے. اب سرٹیفکیشن جو کی ہوتی ہے نا, سرٹیفکیشن ایک پروفیشن کی آپ لوگوں کو بھی ملے گا, ہمیں بھی ملتا ہے, سب کو, ڈاکٹرس کو بھی ملتی ہے کہ یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے. سرٹیفکیشن آپ کو ضرورت نہیں ہے,
ڈگری رینیو کرانے کی. جو لائسنس ہوتا ہے نا وہ تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, 2 سال کا, 5 سال کا, 3 سال کا, سب کا مختلف ہوتا ہے, ڈاکٹرز کا, ٹیکنیشینس کا, فارماسسٹ کا. تو وہ رینیو کروانا پڑتا ہے. اس کو رینیو کروانا کا طریقہ کیا ہے, یا تو آپ ایگزام دے لو یا پھر اس کی فی پے کر دو. موسٹ ہیلتھ کیئر انڈسٹریز امپلائرز پبلش دا اسپیسیفک ریکوزٹس فار پرسن سیکنگ امپلائمنٹ بائی مینز آف جاب بورڈز, ٹھیک ہے, اور اینڈ ایڈس فار امپلائمنٹ پریکٹسنگ ہیلتھ کیئر وداؤٹ دا اپروپریٹ لائسنس از گریجولی اے سیریس کرائم. اب بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو جاب دیتی ہیں اور ایڈز ایسے دے دیتی ہیں ہیلتھ کیئر کو پریکٹس کرنے کے لیے کہ جی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لائسنس کے بغیر ہی. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. لائسنس ہونا چاہیے, سرٹیفکیشن ہونا چاہیے, ٹریننگ ہونی چاہیے پراپر, تاکہ آپ کے پیشنٹس کو, آپ کی کمیونٹی کو فائدہ ہو, اور لاز جو ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں. نیکسٹ از رسک مینجمنٹ. مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ مینجمنٹ ہوتا ہے طریقہ کار کسی بھی چیز کو مینیج کرنے کا, مینیج کرنا. رسک جو خطرات لاحق ہیں. رسک مینجمنٹ از آئیڈینٹیفیکیشن. اب یہ ہوتی کیا ہے؟ شناخت ہے, اسیسمنٹ ہے, اسیس کر رہے ہو آپ, اینالائز کر رہے ہو, تجزیہ کر رہے ہو, اینڈ پرائرٹائزیشن آف رسکس. Prioritization of risks followed by coordinated and economical application of resources to minimize, monitor and control the probability of unfortunate events or to maximize the realization of opportunities. اب رسک مینجمنٹ کیا کہتی ہے جی؟ آپ نے شناخت کرنی ہے, آپ نے انالائز کرنا ہے خطروں کو, جو خطرے لاحق ہیں آپ کو, چاہے اس میں وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہوں, آپ کی فائنینسز سے ریلیٹڈ ہوں, یا پھر آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ بہت کم ہوں ایک فیسلٹی میں, مطلب ایک ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے. وہ یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو آپ کو رسکس لاحق ہیں, خطرات ہیں, پھر ان کو آپ کیٹیگرائز کر لو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, کس کو پہلے حل ہونا چاہیے, اس کو سب سے ٹاپ لسٹ پہ رکھ لو, پھر کس کو اس کے بعد, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد, مطلب ایک کیٹیگری میں بنا لو, پرائرٹائز کرتے رہو. سب سے پہلے جو بہت زیادہ لاحق ہو سکتی ہے, جس کو حل ہونا بہت ضروری ہے, اس کو ٹاپ پہ کر کے پرائرٹائز کر کے اس کو جلدی سے حل کر دو, ٹھیک ہے. اس کا نام ہے رسک مینجمنٹ. مونیٹر کرنا, اس پہ غور و فکر کرنا, اینڈ کنٹرول دا پروبیبلٹی, اور پھر جو اگر آپ کو شکوک و شبہات ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اس کو کنٹرول کرنا, اینڈ آف انفارچونیٹ ایونٹس, یہ جو ایونٹس ایسے ہوں جو بدقسمتی سے پیدا ہو سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا نام رسک مینجمنٹ ہے. یا پھر ٹو میکسیمائز دا ریئلائزیشن آف اپرچونیٹیز, یا پھر مواقعوں کو آپ ریئلائز کر دو کہ نہیں, اگر یہ مواقع ہیں ہم ان کو بہترین طریقے سے بنا سکتے ہیں, ان کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں, ان کو بڑھا دو, اپرچونیٹیز کو, مواقعوں کو بڑھا دو, فائدہ جو دے سکیں. دیٹ از رسک مینجمنٹ. اب رسک کین کم فرام انسرٹینٹی ان فائنینشیل مارکیٹس. اب رسک کہاں آ سکتے ہیں؟ انسرٹینٹی ہے فائنینشیل مارکیٹس میں. جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں, جو آپ کی فائنینسز ہوتے ہیں, پیسے سے ریلیٹڈ جو مارکیٹ ہیں, جہاں بجٹ ہے یا جسے ٹریڈ چل رہی ہے, ان میں اگر آپ کی انسرٹینٹی آ جائے, غیر یقینی صورتحال آ جائے, پروجیکٹ فیلیئرز آ جائیں, جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ فیل ہو جائیں, لیگل لائبلٹیز ہو, کریڈٹ رسک ہو, اور ایکسیڈنٹس ایٹسیٹرا, یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ رسک پیدا کرتی ہیں, ٹھیک ہے. دیٹ از رسک مینجمنٹ. مطلب جو خطرات لاحق ہیں ان کے تھرو, ان کے جو ان کو پرائرٹائز کرنا, ان کو اسیس کرنا, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا, پھر ایک پراپر اپرچونیٹیز کو ریئلائزیشن دینا, اس کو رسک مینجمنٹ کہتے ہیں. اور پھر رسک ہوتے کس طرح سے ہیں, وہ کوئی بھی فائنینشیل مارکیٹ میں کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی, پروجیکٹ فیلئر ہو گئے, کوئی لیگلی طور پہ آپ کے ان فیوچر مستقبل میں کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اکانومی کو, ٹھیک ہے, یا پھر کریڈٹ رسک ہے, ایکسیڈنٹس ایٹسیٹرا, اس طرح کی چیزیں ہونے والی ہیں, یہ رسک یہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں. میتھڈ کیا ہے رسک مینجمنٹ کی؟ فار دا موسٹ پارٹ دیز میتھڈس کنسسٹ آف فالوئنگ ایلیمنٹس performed more or less in the following order. اب یہ میتھڈ ہوتے ہیں رسک مینجمنٹ میں, یہ پرفارم کیے جاتے ہیں, زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت, لیکن ہوتے ضرور ہیں اس آرڈر میں. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی, کریکٹرائز تھریٹس. آئیڈینٹیفائی مینس شناخت کر لیں, پھر کریکٹرائز کر لیں, لسٹ بنا لیں تھریٹس کو, خطرات جو لاحق ہیں آپ کو,
مطلب سب سے پہلے کون سا حل ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو سب سے اینڈ پہ جو بالکل اس کو کوئی خطرہ ہو اس کو اینڈ پہ رکھتے ہیں، پہلا پوائنٹ۔ پھر آ جاتا ہے assess the vulnerability of critical assets to specific threat۔ پھر آپ نے کرٹیکل جو ایسیٹس ہیں نا، ایسی چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ کوئی خاص قسم کی تھریٹس ہیں کہ یہ خراب بھی ہو سکتے ہیں یا ان کو نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اسیس کرو۔ کوئی ایسی ولنریبلٹی ہوتی ہے، کوئی ایسی حالت جو مطلب جس پہ خطرہ ہو، جس کو نقصان ہونے کا زیادہ خطرہ ہو، تو ایسی چیزیں آپ دیکھیں پہلے کہ یہ بجٹ رکھا ہوا ہے، اس کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، یہ زیادہ ولنریبل ہے، کیونکہ یہ چوری بھی ہو سکتا ہے، یا اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھنا ہے، یا یہ میڈیسن کا سٹاک ہے آپ ہاسپٹل میں لے لیں، اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ یہ چوری ہو سکتا ہے، اس سے اسمگلنگ بھی کی جا سکتی ہے، جیسے اینٹی نارکوٹکس ہوتی ہیں دوائیاں، کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن کے تھرو اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ولنریبل ہیں، ان کو اسیس کرنا ضروری ہے، ان پہ تھریٹ ہے اسپیسیفک قسم کی، تو ان کو سائڈ پہ رکھنا ضروری ہے، یہ ہے رسک مینجمنٹ۔ پھر تھرڈ میتھڈ آتا ہے ڈیٹرمن دا رسک۔ پہلے آپ رسک کو جانچ لو، دیٹ از دا ایکسپیکٹڈ لائکلیہڈ اینڈ کانسیکوینسز، کہ ایسا ہو سکتا ہے جو ہونے والا ہے، پہلے اس کو دیکھو کس طرح سے ہو سکتا ہے، پھر اس کے نتائج دیکھو، اینڈ کانسیکوینسز مینز نتائج آف اسپیسیفک ٹائپس آف اٹیکس آن اسپیسیفک ایسیٹس، جو خاص قسم کے ایشوز ہیں ان پہ کس قسم کے اٹیکس ہو سکتے ہیں، حملہ ہو سکتا ہے آپ پہ ان چیزوں پہ، یا نقصان ہو سکتا ہے، ان کے نتائج دیکھو۔ دین آئیڈینٹیفائی ویز ٹو ریڈیوس دوز رسکس، پھر ایسے طریقے آپ اپناؤ کہ آپ ان خطرات کے ساتھ لڑ سکو، ان کو کم کر سکو۔ پھر ہے پرائرٹائز رسک ریڈکشن میئرز بیسڈ آن اے اسٹریٹجی، پھر ایک اسٹریٹجی بناؤ، پراپر پلان بناؤ، اس میں کچھ میئرز رکھو، اس کے اکارڈنگ ہم نے چلنا ہے۔ اسٹاک جو ہے، جیسے میں نے مثال دی آپ کو اینٹی نارکوٹکس کی، آپ نے ایسا بندہ اس پہ نہیں لگانا جس پہ آپ کو شک ہو، آپ نے کوئی جو ایک انسان ہے ریلائبل بندہ، آپ نے اس کی سپرویژن پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا پورا فائنینسنگ کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کتنے کی وہ دوائیاں ہیں، کتنے کا سٹاک ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو آپ اس کو مینج کیسے کر سکتے ہو۔ یہ ساری چیزیں رسک ریڈکشن میئرز آپ نے رکھنی ہے، تو ان کو ترجیح دینی ہے اور ایک اسٹریٹجی کے اکارڈنگ آپ نے چلنا ہے۔ دیز ور دا میتھڈس فار دا رسک مینجمنٹ۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا چیپٹر ختم ہو جائے گا، کافی لمبا چیپٹر تھا، آئی ہوپ انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کی ریویژن بھی کریں گے، آپ لوگوں کے یہی منتھلی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم نے ہیلتھ کیئر پڑھا، ہیلتھ کیئر کے سسٹمز پڑھے، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کون ہوتے ہیں، ان کی لیگل گائیڈ لائنس دیکھیں، WHO کیا کہتا ہے، فیسلٹیز مینٹینڈ ہونی چاہیے، پریکٹیشنرز کی جو ہے وہ سرٹیفکیشن ہونی چاہیے، پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر ریکوزٹس پڑھے ہم نے۔ پھر اس کے بعد ہم نے رسک مینجمنٹ پڑھا، رسک مینجمنٹ کوئی بھی آپ کو خطرات لاحق ہیں تو ان کو بہت کم لیول تک لے جانا، اس کو رسک مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اور پھر میتھڈز اس کے پڑھے کہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں، پھر ولنریبلٹی دیکھ لیں کون کون سے خطرات لاحق ہیں اور سب سے زیادہ کس چیز کو لاحق ہو سکتے ہیں، پھر رسک ڈٹرمن کر لیں، پھر آپ ویز آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو رسک کو کم کر سکتے ہیں، پھر اس کو آپ اپلائی کر دیں کہ جی اس کے تھرو ہم نے چلنا ہے۔ So that's all for today's lecture. I hope you'll enjoy it. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔